بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہر فرات کے سامنے آپ موجود ہیں۔ پہلے جملہ جو مجھے یاد آتا ہے اس مقام پر، جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا پر، گر کے ٹھنڈا ہوا حضرت کا علم دریا پر، غر کے خو ہو گیا وہ بحر کرم دریا پر، گلتا سکائے حرم زخمی ہوا دریا پر۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ مقام کے جو نہر فرات سے منسوب، اور کسے یاد نہیں، پیاسی ہے سکینہ، سکینہ پیاسی رہی، بچے پیاسے رہے، بہتی رہی فرات۔ کربلا میں 3 ہستیاں سب سے پیاسی ہیں، ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہ، دوسرے ابوالفضل عباس علیہ السلام، تیسرے تو خود آقا ابو عبداللہ الحسین ہے۔ پتہ ہے حسین کتنے پیاسے تھے؟ یہ میں کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ مصائب کی روایتوں میں باقاعدہ امام حسین کی پیاس کا ذکر ہوا، اور تاکید ہے ہمیں کہ حسین کی پیاس کو یاد کر کے رو، بلکہ تاکید ہے کہ جب بھی پانی پیو تو کہو السلام علی الحسین، اے حسین آپ پر سلام، آپ کے خشک لبوں پر سلام، علی ابن الحسین پر سلام، اصحاب حسین پر سلام۔ تو امام حسین کی پیاس جب علی اکبر علیہ السلام نے آ کے کہا نا، کتنا بے پناہ گریہ کی آپ نے، رفقت تھی، معنویت تھی مقام علی اکبر علیہ السلام پر، بعد تک گریہ جاری و ساری رہا، بار بار جب دل میں یاد آتا تھا کہ یہ وہ مقام ہے۔ اچھا، جب مقام علی اکبر سے ہم واپس جا رہے تھے تو ایک پہلی دفعہ خیال میرے قلب میں آیا اور بڑا دل پھر سے مغموم ہو گیا۔ میں نے کہا جب ہم یہاں سے جا رہے ہیں، ذرا سوچو کہ جب اب حسین یہاں سے واپس پلٹے ہوں گے تو کس دل کے ساتھ حسین کا بگا واپس پلٹے۔ تو جب علی اکبر نے آ کے کہا نا کہ بابا لتش قد قتلنی، پیاس نے مار دیا، دیکھو فرات کے کنارے ذکر ہو رہا ہے پیاس کا، امام حسین کی پیاس نے مار دیا ہے، تو حسین ابن علی نے کہا کہ بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ جیسے ہی اکبر نے اپنی زبان امام حسین علیہ السلام کے دہن میں دی، فوراً پیچھے ہٹے، اللہ اکبر، کہا بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے، ہر شہید کا لاشا لانا حسین، ہر شہید کو رخصت کرنا حسین کا، بابا آپ تو ہم سے بھی زیادہ پیاسے ہو بابا۔ اللہ اکبر، کتنے پیاسے تھے امام حسین۔ حضرت آدم علیہ السلام نے گریہ کیا امام حسین کی پیاس پر۔ امام حسین کے سامنے، حضرت آدم کے سامنے مصائب امام حسین پڑے گئے تھے، تو اس وقت حضرت آدم نے گریہ کیا امام حسین کی پیاس پر۔ اور مجھے نہیں پتا، اب ایک جملہ ایسا کہہ رہا ہوں بس آپ کے قلب تک پہنچے گا جہاں حسین کی صدا بلند ہوگی۔ مجھے نہیں پتا امام حسین کتنے پیاسے تھے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ 35 سال بعد بھی جب بیمار کے سامنے پانی آتا تھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ وہ پانی تھا کہ جو میرے بابا کو نہیں مل سکا، میرا علی اصغر پیاسا مارا گیا، سکینہ پیاسی مارے گئے۔ جب ہوئے باز ہوئے عباس قلم دریا پر، عباس فرات پر پہنچے، اور عرض کیا تھا 4000 کا پہرا تھا، کسی کی جرت نہ ہو سکی کہ عباس کا راستہ روک سکے، اور فرات پہ پہنچے، فذکر عطش الحسین، حسین کی پیاس کو یاد کیا، پیاسے عباس نے فرات کو پانی پلایا، واپس پلٹے، پیاسے واپس پلٹے۔ یہی آگے کھجور کے درخت تھے، مصائب تو نہیں بدلے جا سکتے، وہی کیفیت ہے، لیکن حسین کے مصائب کا معجزہ ہے کہ 1000 بار بھی سن لو تو ویسے ہی گریہ۔ یہ درختوں کی آڑ پہ چھپ چھپ کر عباس پہ وار کر رہے ہیں۔ کف عباس کی کل زیارت کی ہے نا، ایک ذاکر خواب میں ابوالفضل عباس آئے تھے، کہتے تو میرے مصائب پڑھتا ہے، سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا کہ سب سے بڑی مصیبت کیا؟ کہا شہید جب گھوڑے سے گرتا ہاتھوں کو بڑھا کے زمین، جب میں زمین پر آیا عباس کے بازو قلم ہو گئے، یہاں فرات پر واپسی عباس کے بازو گڑے گئے۔ میں کہوں گا اے غازی عباس، ہماری ہزاروں جانیں ہم پر قربان ہو مولا، ہماری نسلیں ہم پر قربان ہو۔ ایک مومنہ نے ہم سے یہ کہا، اور مومنین نے بھی، اور واقعی صحیح دعا ہے کہ مولانا جب بھی آنکھوں میں آنسو ہو تو ضرور دعا منگوائیے گا کہ اللہ ہماری نسلوں کو رکھے عباس کی، عباس کی مصیبت پر گریہ کرنے والوں میں ہمارے بچوں کو شمار کرنا۔
جانتے ہو نسل ابو الفضل عباس کا کیا احسان ہے؟ سامرہ گئے تھے نا زیارت پر امام حسن عسکری علیہ السلام کی، امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت. جب امام حسن عسکری کی شہادت ہونے والی تھی تو بی بی نرجس خاتون، تو امام زمانہ تو 5 برس کے تھے نا، تو بی بی نرجس خاتون نے آ کے کہا کہ والی آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، زمانہ ہمارے بچے کا دشمن ہے، غیبت کا آغاز ہونے والا تھا نا، تو مجھے بتلائیے گا کہ میں مہدی کو لے کر کہاں جاؤں آپ کے بعد؟ جانتے ہیں میں نے علامہ رشید ترابی صاحب سنا ہے، عجب ہے میرا کلیجہ کٹ گیا تھا. امام حسن عسکری نے سامرہ کے ایک محلے کا نام لیا، کہا وہاں جائیے گا اس بچے کو لے کر، وہاں نسل عباس سے ایک شخص رہتا ہے، اس سے جا کے کہنا اس بچے کی حفاظت کرے گا. تو مجھے سمجھ میں آیا عباس کی نسلوں میں یہ جاری رہا کہ زمانے کے امام کی حفاظت عباس کی ذمہ داری. اللہ اکبر. مقام عباس پہ موجود ہے فرات پر، اے عباس آئے بازو قلم ہو گئے. کہا جب میں گھوڑے سے زمین پر آیا نا تو میرے بازو قلم عباس منہ کے بل زمین پر گرے. میں کیا کہہ رہا تھا کہ ہماری نسلوں میں انشاءاللہ یہ ولایت محبت رہے، لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے غازی عباس، میں کھڑے ہو کے جملہ کہتا ہوں، اے غازی عباس یہ تو بات صحیح ہے، جیسے آپ زمین پر گرے ویسے کوئی شہید زمین پر نہیں گرا، لیکن 11 محرم کو اسی کربلا میں زینب اونٹ سے ایسے گری جیسے عباس زمین پر گرے. چھوٹا بچہ مجھ سے پوچھ لے کہ عباس کے تو بازو کٹ گئے تھے، فرات پر آ کے عباس کے بازو کٹ گئے تھے، لیکن زینب سلام اللہ علیہا ان کے بازو تو سلامت تھے، تو پھر بی بی زینب کیسے گری جیسے عباس گرے؟ میں اپنا جواب نہیں دوں گا. زیارت ناہیہ میں ایک جملہ ہے، سلام ان بیبیوں پر جن کے ہاتھ گردنوں سے بندھے ہوئے تھے، زینب اونٹ سے ایسے گری جیسے عباس زمین پر گرے. فرات پر آئے ہیں، دعاؤں کی قبولیت، باب حوائج کا ذکر ہو رہا ہے. آخری منزل پر آ کر امام زمانہ علیہ السلام کی بھی مقام امام زمانہ کی زیارت کی ہے نا بھی آپ نے، وہ مقام امام زمانہ جہاں امام نے آ کر اپنے جد حسین کو سلام کیا ہے. اور یاد رکھیے گا ہم سلام کرتے ہیں کہتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. امام زمانہ اپنے جد حسین کے جسم کے ایک ایک حصے کو الگ سلام کرتے ہیں. ان لبوں پر سلام جن پر چھڑی ماری جا رہی تھی، اس سر پر سلام جس کو نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا، ان اعضاء پر سلام جس کو کاٹ دیا گیا، ان خاک پر رکھے ہوئے رخساروں پر. یا امام زمانہ علیہ السلام مجھے نہیں معلوم آپ اس وقت کہاں پر ہیں، لیکن ہم نے سنا ہے جہاں عباس کا ذکر ہو آپ ضرور تشریف آتے ہیں، جہاں بی بی زینب کا ذکر ہو آپ ضرور آتے ہیں. اے مولا امام زمانہ مجھے نہیں معلوم، شاید آپ کربلا ہی میں کہیں ہو مولا، ایک لمحے کے لیے نظر کرم فرمائیے گا، ہماری نسلیں سنور جائیں گی مولا، آپ کی نظر کرم ہو جائے گی. یا امام زمانہ سلام علیکہ صاحب نصر و زمان، آپ پر سلام ہو مولا. لیکن ایک جملہ مجھے کہنے دے، عباس کے فقط ہاتھوں کے مصائب تھوڑی ہیں. ہاں میرے بچے صلاح بلند ہونی چاہیے، عباس کی تو آنکھوں کے مصائب بھی ہیں. ہاتھ کٹ چکے تھے، کل مطر تیر بارش کی طرح عباس پہ برس رہے تھے، ایک تیر عباس کی آنکھوں میں برس. دیکھیں کربلا میں رونے میں تھکنا ہی نہیں ہے. یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم نا کہ واپس آنا ہے، کسی کو نہیں معلوم. تو جتنے لمحے یہاں پر ہیں جو آہ بلند ہو جائے، جو صدا بلند ہو جائے، اور بے پناہ گریہ فرما رہے مسلسل آپ، یہ مولا کی جانب سے توفیق نہ ہو تو ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ. میں کچھ بچوں جوانوں کے لیے بھی کہوں گا کس طرح سے گریہ کر رہے ہیں، فقط آنسوؤں سے نہیں رونا، آواز کے ساتھ رونا ہے کربلا میں، اس لیے کہ امام صادق نے فرمایا ان چیخوں پر رحم فرما تو ہمارے نام پہ بلند ہوتی ہے. یا عباس یا عباس، آئے سکینہ، آئے عباس. جزاک اللہ. آنکھوں میں تیر پیوست ہوا. ایک سوال کروں، سوال میں پورے مسائب ہے، سوال کرتا ہوں، اگر آپ کی آنکھوں میں ذرہ بھی چلا جائے تو سب سے پہلے کیا کریں؟ ہاتھوں سے اس ذرے کو جس کے ہاتھ کٹ چکے ہو، آنکھوں میں تیر ہو،
عباس نے سر جھکایا، یا باب الحوائج مولا، زانووں سے تیر کھینچا، سر پر گرز لگا، میرے کٹے ہاتھوں والا مولا زمین پر گرا کہ مولا آخری سلام۔ آنکھوں سے جو غازی کا روزہ نظر آتا ہے، دل سے جو سے دیکھو کعبہ نظر آتا ہے، یہ رزق علی کا ہے میں مانتا ہوں، لیکن گریہ کرنا چوتھے مصرے پر فرات کے سامنے پڑھ رہا ہوں وجہ سے، یہ رزق علی کا ہے میں مانتا ہوں، لیکن پانی مجھے غازی کا صدقہ، پانی صدقہ ہے غازی کا۔ حسین عباس کے پاس پہنچے، میں کیسے کہوں سننے کو، سوچو کبھی زندگی میں ہوا ہوگا کہ حسین آئے اور عباس کھڑے نہ ہو پائے، یہ پہلی مرتبہ ہوا، عباس زمین پر گرے تھے، حسین پہنچے، کہا مولا میری ماں نے بتایا تھا، ابھی شعبان آنے والا ہے نا، میری ماں نے بتایا تھا جب میں دنیا میں آیا تو پہلا چہرہ آپ کا دیکھا تھا، دنیا سے جا رہا ہوں آخری چہرہ آپ کا دیکھتے ہوئے جاؤ، مولا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، مولا زحمت نہ ہو تو ابا کے دامن سے خون صاف کیجئے گا، اور یہ زحمت بھی نہ دیتا اگر ہاتھ سلامت ہوتے مولا۔ حسین نے عباس کے چہرے کا خون صاف کیا، آنکھوں کا خون صاف کیا، عباس نے آخری مرتبہ حسین کو دیکھا، کہ الوداع مولا خدا۔ حسین نے عباس کا علم لیا، اے حسین چلے خیمہ گاہ کی طرف، سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہوئی، پھر سکینہ ہمیشہ پیاسے رہی، چچا واپس نہیں آیا، اے اہل حرم میر و علمدار نیامت، سکا ہے حسین سید و سالار۔ اے مومن جب مجلس شبیر میں آنا، بچوں کا تمہیں واسطہ یہ بھول نہ جانا، یہ سوچ کے جی کھول کے تم عشق بہانا، مجلس جہاں ہوگی وہاں آتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ۔ اللہ کرے آئے کبھی ایسا زمانہ، ہو شام کے زندہ کی طرف آپ کا جانا، پھٹ جائے گا دل دیکھ کے وہ غم کا ٹھکانہ، بے حال ہوئی
قبر میں سوتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ یوں جانب دریا گئے عباس دلاور، اور دریا سے مشکیزہ بھرا دل مضطر، دریا کی ہر ایک موج یہ کہتی تھی تڑپ کر، ہے تیسرا دن ہائے تڑپتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ 11 محرم کو جب قافلہ یہاں سے چلا تو ایک منظر ہے، جب 11 محرم کو سوئے شام سدھاری، دریا کی طرف دیکھ کے زینب یہ پکاری۔ ایک محسوس کیجیے گا ایک کیفیت کو کہ بچے ہوتے ہیں نا، بچے جب کسی چیز کی طرف ان کی نظر پڑتی ہے نا وہ طلب کرتے ہیں کہ بابا مجھے یہ چیز چاہیے، ماں مجھے یہ چیز چاہیے، تو بچوں کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے۔ عزیزو توجہ کیجیے، جب کبھی سکینہ کو تماچا لگتا تھا، جس کی چھوٹی بہن ہو، مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے، جس کا 24 سالہ بھائی ہو اس کی 4 سالہ بہن کو کوئی تماچا، سکینہ فقط حسرت سے سجاد کو دیکھتی تھی۔ جب 11 محرم کو سوئے شام سدھاری، دریا کی طرف دیکھ کے زینب یہ پکاری، عباس نہ مر جائے بھتیجی یہ تمہاری، بے حال میری گود میں بیٹھی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ۔ اس طرح سے تم ڈاتے ہیں اب ظلم کے بانی، لا کر بھرے کوزے یہ گرا دیتے ہیں پانی، کچھ اور بھی بڑھ جاتی ہے یوں تشنا دہانی، عابد کی طرف دیکھ کے روتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ یہ مصائب جو پڑھیں گے امام زمانہ کی بارگاہ میں توسل کرتے ہیں۔ اے حسین کے چہرے سے غم دور کرنے والے ابا، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے، ہمارے غم دور کر دیں یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ امام زمانہ سے توسل کا وقت ہے، جانتے ہو کیوں؟ ایک شخص جب امام زمانہ کی خدمت میں پہنچے، ان کے پاس کچھ خطوط رکھے تھے، مولا ان خطوط کو دیکھتے تھے کہ مولا یہ کون سے خطوط ہیں؟ کہ یہ وہ حاجتیں ہیں جو امام زادوں کے ذریعے سے لوگوں نے مجھ تک بھجوائی۔ پھر کچھ خطوط ایسے تھے جنہیں مولا چھومتے تھے اور آنکھوں سے لگاتے تھے کہ مولا یہ کون سے خط ہے، یہ کون سی حاجت ہے؟ کہ یہ وہ حاجتیں ہیں جو ابوالفضل عباس کے ذریعے سے مجھ تک آئی ہیں، خاص نگاہ کرم ہے عباس کے ظاہروں پر۔ امام زمان
امام زمانہ علیہ السلام کی خاص نظر کرم ہے. خدا آپ کو عرفہ کے میدان میں بھی جانا نصیب کرے. جس خیمے میں عباس کا ذکر ہو وہاں امام زمانہ تشریف لاتے ہیں. یقیناً یہاں امام کی نظر رحمت و کرم ہے. یا مسیح الحسن والخلف الحجاج ایھا القائم المنتظر المہدی ابن رسول اللہ. فرات کو دیکھتے رہے بہتی رہی قرآن. یہاں پر مقام امام زمانہ آپ کے دانے طرف ہے. یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ. ابھی ایک جملہ شاید عطا ہوا مولا کی جانب سے. آج اس فرات سے جانور بھی پانی پی رہے ہیں. دیکھو یہاں آ کر آج اس فرات سے جانور بھی پانی پی رہے ہیں. معصوم بچے چھوٹے چھوٹے پانی پی رہی ہیں. حسین کا لی اصغر بالی وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. امام زمانہ کو پکاریں گے. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مولا کے ظہور کی تعجیل کی نیت سے آخری مرتبہ مل کے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. میں 15-20 لمحوں کے لیے سیکنڈز کے لیے خاموش ہو رہا ہوں. اب آپ ہیں اور ابو الفضل عباس ہیں جو آپ کی حاجت ہے. اے مولا ان معصوم جانوروں چھوٹی چھوٹی بچی آپ کے در سے تو ہر ایک سے عراب ہو کے جاتا ہے. جو آپ مانگنا چاہیں باب الحوائج ابو الفضل عباس کے در سے. ساتھ میں مقام امام زمانہ بھی. اللہ اکبر. مولا جو حاجتیں طلب کی ہیں باب الحوائج کا صدقہ ان حاجتوں کو پورا فرماتے. ہمیں دوبارہ حاضری کی توفیق. مولا پتہ نہیں ہماری حاضری پتہ نہیں کتنی قبول ہوئی ہے مولا کتنی نہیں ہوئی. لیکن آپ کریم ابن کریم ہے. فَإِن لَمْ أَكُنْ أَهْلًا لِذَلِكَ فَأَنْتَ أَهْلٌ لِذَلِكَ. اگر ہم اس بات کے اہل نہیں کہ آپ ہمیں بلائیں تو آپ تو اس بات کے اہل ہے کہ کریم ہے ہم جیسے گناہگاروں کو بلائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاید یہ شاید یہ فرات اس زمانے میں وہی مقام ابو الفضل عباس جو مولا کے حرم کے ساتھ شارع القبا بھی ہے وہاں پر اس نام سے ہی ایک مقام ہے. تو شاید وہاں پر تھی فرات کا راستہ وہ تھا. پھر وہ مقام پکا ہو گیا. پھر ایک مقام یہ فرات کو راستہ نکال کے نہر حسینی آج اسے نہر حسینی کہا جاتا ہے اسے پکا کر دیا گیا. تو این ممکن ہے کہ یہی وہ مقام نہ ہو بلکہ وہ مقام لیکن پانی وہی ہے فرات کا پانی جہاں ابو الفضل عباس آئے تھے سکینہ کی پیاس بجھانے کے لیے.